اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے کام کو آسان فرما دے۔ محترم حضرات، سورہ طٰہٰ 25 اور 26 آیت، یہ دعائیہ آیت ہے جس میں اللہ سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ یا باری تعالیٰ میرا سینہ کھول دے اور میرے اوپر جو اسائنمنٹ ہے، جو میں نے کام کرنا ہے، اس کام میں آسانی فرما۔ حضرات گرامی، دو چھوٹی چھوٹی آیتیں، بڑا پیغام۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ اس کی آبجاری میں لگا رہتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میرے اوپر اپنا فضل و کرم جاری رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بہت ہی خاص انداز میں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ نے بارہا اس مخلوق سے محبت کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ یہی وہ مخلوق ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا وسیع و عریض سلسلہ جاری فرمایا اور فرشتوں کو اسائنمنٹس دی کہ میری طرف سے ان کی بہتری کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے مسلسل پیغامات پہنچاؤ۔ اور اس حوالے سے آیات نازل کی گئی، صحائف بھیجے گئے، انبیاء کرام کو خصوصی اللہ تعالیٰ نے اسائنمنٹ دی اور ان کو اہل انسان کے لیے بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہدایات دے کر بھیجا۔ حضرات گرامی، انسان اپنے تئیں کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کو ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب تک کسی کام میں اللہ کی مہربانی نہ ہوگی، اس کام کا آگے بڑھنا اور انجام پذیر ہونا یہ بہت مشکل ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم ایسے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا، اس کا یہ نتیجہ نکل آئے گا۔ لیکن محترم حضرات، مشاہدے میں آیا ہے بہت سے لوگوں نے اکٹھے ہو کر سر جوڑے، بہت غور و خوض بھی کیا، محنت بھی کی، لیکن نتائج ان کے خلاف آئے۔ وجہ کیا ہے کہ جب تک کسی فیصلے میں ہم اللہ کو شامل نہیں کریں گے، اس فیصلے میں خیر و برکت کسی طور پر پیدا نہیں ہو سکتی، اور پھر کیا ہے، نقصان در نقصان نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک دنیا میں امن نہیں ہے، ابھی تک دنیا میں سکون نہیں ہے، ابھی تک جنگی معاملات چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دنیا ہمیشہ ایک نئی جنگ کے بارے میں اندازے میں رہتی ہے کہ اللہ نہ کرے شروع ہو سکتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ کیوں کر ایسا ہے کہ جب ہم اپنے طور پر ہی ڈیسیژن کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہی آئے گا، کیونکہ انسان کی عقل ہمیشہ سے ناقص رہی ہے، اور کسی طور پر بھی انسان اپنے طور پر صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اس کو تائید نہ ہو اللہ تعالیٰ۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، امت محمدیہ کو قرآن مجید کی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد حضرت انسان کو، اہل ایمان کو کامیاب کروانا ہے۔ اب بھی اتنی عظیم کتاب ہونے کے باوجود ہم دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں، یا دنیا میں ہماری کوئی سے نہ ہو، تو اس میں غور کرنے والی بات ہے کہ ایسا کیوں کر ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ نظر آتی ہے کہ ہم نے جو ٹریک تھا جس میں کامیابی کا حصول ممکن تھا، ہم اس ٹریک سے اترے ہوئے ہیں اور راہ بھٹک چکے ہیں، جس کے نتیجے میں اب یہ معاملات آگے ہیں کہ ہمیں رسی کا سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا اور ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ حضرات گرامی، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ہر کام میں اللہ کو سامنے رکھا جائے، اللہ پر توکل کیا جائے، اللہ سے ڈائریکشن مانگی جائے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی مفید ہمیں ہدایت ملے گی۔ وجہ کیا ہے کہ انسان جب اپنی عقل کو کام میں لاتا ہے تو وہ بہت ہی محدود پیمانے پہ ہمیں کچھ باتیں بتا دیتی ہے، لیکن جو دور رس نتائج ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں آگاہی نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایمانی طور پر کوششیں کی گئی، ایمانی طور پر جہاد کیا گیا، تو اس وقت نتائج ہمیشہ پازیٹیو رہے، اور
ایک اندازہ ہو گیا تھا کہ اہل ایمان جہاں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ تو ہمیشہ ہر معاملے میں اللہ کی رضا سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ آج ہم میں جو پست ہمتی ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، اور سامنے والے کے معاملات کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور آپس میں موازنہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے اندر طاقت کی کمی نظر آتی ہے اور ہم بے حوصلہ ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، جب بھی دنیا میں اہل ایمان نے کچھ ایڈوانسمنٹ کی ہے وہ صرف اور صرف ایمان کے بل بوتے پہ کی ہے، نہ کہ اپنے وسائل کے حوالے سے۔ وسائل کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن ٹوٹلی اس پہ ہم ڈپینڈ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب وقت آئے تو اس وقت ہمیں زیادہ تفصیلات میں پڑھنے کی بجائے ہمیں اپنے لیے فیصلہ کن معاملہ طے کر لینا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے تائید و نصرت مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ضرور بضرور حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم سے نوازے اور ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ عزت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔